السلام علیکم. ہاں جی، تو کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو سب؟ خیریت میرے پیارے دوست کیسے ہیں سب؟ امید ہے آپ سارے ٹھیک ہو گئے. تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری جو بھی میرے بھائی ویڈیو دیکھتے ہیں وہ لائک ضرور کیا کریں. لائک کرنے سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، اور اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ کیجیے، اور مجھے سبسکرائب ضرور کریے گا مہربانی، اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجیے. اور ابھی ہم باسط بھائی سے بات کرتے ہیں. دیکھو کس موضوع پہ یہ بات آج کرنا چاہتے ہیں، اس موضوع پہ ہم آپ سے بات کریں گے. اپنی کمنٹ میں رائے ضرور دیجیے گا. شکریہ جی. باسط بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت صحت آپ کی کیسی ہے؟ کیا بات سنائیں گے؟ کیا آج آصف بھائی ہم بات کریں گے زندگی اور موت کی. زندگی اور موت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، انسان کی خواہشیں کیا ہے. انسان بہت کچھ سوچتا ہے، پلان چلتے ہوتے ہیں، یہ کروں گا وہ کروں گا. ہاں، کچھ لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اچھا کروں گا، اچھا گھر بناؤں گا، اچھا بزنس کروں گا. اپنے مائنڈ میں بندہ سوچتا رہتا ہے، لیکن وہ اس نے بھی سوچ کے رکھا ہوا ہے. کہتے جب انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مقدر نصیب مقدر میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، ایسا ہو کر رہے گا. یہ کٹل موت کی ایسی چیز ہے، اس کا ہر انسان نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر چیز پرند جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جانور ہیں، جس میں بھی اس میں مر جانا ہے. موت پر حق ہے، اس میں آنا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، ہر وقت موت کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی تو فانی ہے. یہ 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کی روٹی ہے. آج کل 40 50 55 60 سال اتنی ایج ہے، اس سے زیادہ نہیں جاتا. اس سے زیادہ کچھ جائے گی تو وہ بیچارہ چرپائی پہ اتھاج ہو جاتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ انسان چلتا پھرتا ہوا چلا جائے. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، قبر کی سختیوں سے. اور دوسری دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پہ خاتمہ کرے. آج کل آپ کو پتہ ہے اتنی بے حیائی ہے، اس میں ایک مسلمان جو اپنے وہ بچانا بہت مشکل ہے، اپنی عزت بدلہ نہیں بچا سکتا. تو بس اللہ پاک نے شرم پردہ رکھا ہوا سب کا. تو دین جو ہے اس پہ بھی اگر ہم چلیں گے تو ہماری جو موت ہے وہ بھی اچھی ہوگی. مثال ہے کہ دنیا میں اچھے کام کر کے جانا چاہیے. ہاں، اچھے کام کریں گے تو آپ چلے جائیں تو آگے بھی یہی بات ہے. اگر آپ اچھے کام کریں گے تو اللہ تو کہتے ہیں، اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں چھوٹے چھوٹے. ہم کوئی نیکی کے کام کریں اور ہم ذریعے سے جنت میں لے کے جائیں، کیونکہ 70 ماہ سے زیادہ وہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں. تو ہمیں یاد کرنا چاہیے موت کو. یاد یہ 4 دن کی زندگی ہے، پھر مر جانا ہے، پھر آخرت. پھر جب قیامت کا دن ہوگا، کہتے ہیں جب سورج صبح لینے پہ ہوگا، اس کی سختیاں وہ کہتے ہیں کیسے برداشت کریں گے. اس وقت کیا نظارہ اور کیا حال ہوگا. اس وقت کہتے ہیں کہ بس نفس و نفسی کا دور ہوگا. کوئی کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوگی، اپنے بھاگتا رہے گا. نہ بھائی کا پتہ ہوگا، نہ ماں کا پتہ ہوگا. ایک ایک نیکی کو آج ہم ایک ایک کام جو اگر نیکی کا یہ کریں نا، یہ کل ہمیں پتہ چلے گا. قیامت کے دن میدان حشر میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یار یہ نیکی میرے لیے کتنی امپورٹنٹ. ایک ایک نیکی کے ہم دوسروں کو ہمیں ایک نیکی دے دو، ہمیں ایک نیکی دے دو. لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے. ہم ہر برا اچھا برا کام کر لیں گے، لیکن اللہ کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ذکر اذکار نہیں کریں گے. یہ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. ابھی بھی ہم کو نماز پہ توجہ دینی چاہیے. نماز پہ توجہ دینی چاہیے، صرف نماز پہ. کام تو چلتے رہے گا دنیا میں. اور دوسرے کہتے ہیں نیک بندہ ہو یا کوئی نیک نہ ہو، جب ایک انسان جب قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر ایک مرتبہ اس کو دباتی ہے، اور کہتے ہیں قیامت تک اس کی جو ہڈیوں میں ہے نا وہ درد رہتا ہے. اور پھر کہتے ہیں جب روح نکلتا ہے، ایسی اس کی مثال دی ہے کہ کا کپڑا جو کانٹوں پہ پھینکے اس کو زور سے کھینچیں. کہتے ہیں اس سے بھی بدتر جب انسان کا روح نکلتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو مگر وہی ایک بات ہے مین کہ آپ جب تک دنیا میں ہیں، یہی بات اپنے آپ کا خلوص پیار محبت یہ برقرار ہے، وہ زیادہ برقرار ہے. یہی بات ہے. کوئی غلطی کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، بھول جانا چاہیے، بھول جانا چاہیے، ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے. ہاں، یہ اگر ہم اکثر ذہن میں رکھ لیتے ہیں. ہاں، کسی مطلب آپ نے اگر کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لوگ کرتے ہیں مذاق بھی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کیا ہوگا، یہ کیسے جائے گا. آپ نے ان کی باتوں میں تو کامیابی چلا آپ کو ملے گی،
یہ اٹل فیصلہ ہے. دیکھیں اگر محنت یہ انسان کے مقدر نصیب مقدر ہوتا ہے جس کے مقدر میں دولت دی جاتی ہے. اگر محنت کرنے سے دولت ملتی تو مزدور کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوتی کیونکہ وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے. چلو باسا صاحب شکریہ آپ کا بہت مہربانی. چلیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جی. اسی طرح اچھی اچھی باتیں آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے جو ہمارے پاس نالج ہوگا. حضرت علی کا قول ہے کہ کسی نے ایک شخص نے اگر ایک فاظ بھی سیکھا تو دوسروں تک پہنچایا تو وہ بھی یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تو امید ہے کہ آپ ہماری باتوں کو لائک کرتے ہوں گے. ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں. انشاءاللہ مزید اچھی اچھی باتیں ہم آپ تک اسی طرح پہنچاتے رہیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.